السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور صفاتی نام المصور جل جلالہ کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ المصور، اس کا مطلب ہے صورت بنانے والا۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المصور جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز اور پہچانی جاتی ہے، اور دنیا کی عام آسمانی اور زمینی مخلوقات بھی خاص صورتوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ اور یہ کمال قدرت صرف اس ایک ہی ذات اللہ جل شانہ کا ہی ہے جس کا اس کا کوئی شریک نہیں، اور جس طرح غیر اللہ کے لیے تکبر جائز نہیں کہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی طرح سے جانداروں کی تصویر سازی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق صفت میں شرکت کا عملی دعویٰ ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اس نے انسان کو بطن مادر کی 3 اندھیریوں میں بنایا اور ان کی صورتوں اور رنگوں کو ایسا بنایا کہ ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی، اور اسی علم محیط اور قدرت کاملہ کا عملی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، دعا صرف اسی سے مانگی جائے، اور اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لیے وہ لائق عبادت نہیں ہے۔ المصور جل جلالہ کی قدرت کا ایک اور نمونہ دیکھیے۔ ہر مصور تصویر بنانے کے لیے دیوار پر، پردے پر، لکڑی پر، کینوس پر رنگ، برش وغیرہ یا قلم کا استعمال کرتا ہے، روشنی اور کیمرے کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی مصور اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا یا پانی پر صورت گری اور نقش و نگار نہیں بنا سکتا، مگر آپ دیکھیں مصور حقیقی نے 3 اندھیروں میں انسان کی صورت بنائی، اور کیا کمال بنائی۔ پانی پر بنائی کہ وہاں پر دیوار ہے اور نہ پردہ، نہ لکڑی، نہ کینوس، نہ رنگ و روغن، نہ برش، نہ قلم، اور نہ روشنی، نہ آج کل کے جدید کیمرے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ وہ بچے کو شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں بیک وقت پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت اور اس کی مصلحت ایسی نہیں، بلکہ خلق من بعد خلق، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا، بتدریج کیا، آہستہ آہستہ اس بچے کو اس کی شکل و صورت اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ دیتا گیا۔ اور ایسا اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ آہستہ آہستہ وہ اس کا بوجھ برداشت کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے۔ پھر اگر ہم غور کریں تو پیدا ہونے والے جاندار کے ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ڈال دی۔ اب بچہ گورا ہے، چٹا ہے، کالا ہے، جیسا بھی ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کے دل میں بھی ان کے بچوں کی محبت ڈال دی۔ کبے کو اپنا بچہ کالا ہی اچھا لگتا ہے، اور کتھئی کبوتر کو اپنا بچہ اسی رنگ کا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اولاد کی محبت اپنے بندوں کے دل میں، اپنے والدین کے دل میں ڈال دی۔ یہ اسم مبارک المصور جل جلالہ قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔
फिर हम देखते हैं पहाड़ों के कुदरती मनाजिर को, आबशारें हैं, झीलें हैं, किस कदर हुस्न और अनाई से भरी हुई हैं। कैसे कैसे खूबसूरत फूल हैं, फल हैं, मुख्तलिफ रंगों के की पत्तियां हैं, और ऐसे खूबसूरत अंदाज में उनको एक से दूसरे से जोड़ा हुआ है, वो देखने में बहुत भली नजर आती हैं। फिर हम देखते हैं पहाड़ों पर तरह तरह के छोटे छोटे दरख्त लगे हुए हैं, और दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे सब्ज रंग का कालीन बिछा हुआ है। तो ये अल मुसव्विरु जल्ला जलालहू की तस्वीर कशी का एक खूबसूरत नमूना पेश करती हैं। पत्थरों, पौधों, फूलों, तितलियों और जानवरों पर तरह तरह के नक्शोनगार बना दिए हैं, और फिर बड़े मुनासिब रंग भर दिए हैं। आप कभी किसी तितली को गौर से देखें, किसी भी परिंदे को देखें जिसके परों के मुख्तलिफ रंग हैं, और फिर वो उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो एक अलग तरह का उसमें से शेड नजर आता है, एक झलक नजर आती है। तो ये सब क्या है? ये सब उसी रब्बे कायनात के की कारीगरी है कि हमें ये चीजें देखने में इतनी खूबसूरत और इतनी भली नजर आती हैं। तितलियों के और परिंदों के परों पर, हैवानों की खालों पर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई है। एक ही पर, एक किसी के स्किन पर या किसी के परों पर कहीं सुर्ख है, कहीं सब्ज रंग है, और फिर ये सब मिलकर इतना खूबसूरत नमूना पेश करते हैं, इतना आंखों को भला लगता है कि देखकर दिल खुश हो जाती है, और बेशक वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को दिल चाहता है। अगर हम अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करें तो हम देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक बेशुमार इंसान दुनिया में आए हैं। उनकी शक्लें मुख्तलिफ, सूरतें मुख्तलिफ, उनके और हर एक दूसरे से फ़र्क है। तो अल्लाह ताला के ख़जानों में सूरतों शक्लों की कोई कमी नहीं वाक़या हुई। अल्लाह ताला जैसा चाहता है बना देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ख़जाने हमारे पास हैं, और हम हर चीज़ को उसके मुकर्रर अंदाजे से उतारते हैं। तो सबकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ, यहाँ तक के उंगलियां, उनकी लकीरें, अंगूठा सब मुख्तलिफ हैं। इसी तरह आँख, अब्रू, भवें, गाल, तिल, नाक, हम अपने जिस्म के जिस भी अज़ा को देखें वो दूसरे से मुख्तलिफ है। और ये सब कुछ कमाल कुदरत पर दलालत है। और कई फयशाओ का मज़हर के जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है उस तरह का बना देते हैं, और मखलूक की चाहत पर नहीं है कि कोई ये चाहे कि मेरे बेटे की नाक इस तरह की हो, आंखें इस तरह की हो, रंग ऐसा हो। ऐसा नहीं होता, बल्कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, इसलिए कि वो अपने फैसले पर गालिब है। आप देखें शुरू दुनिया से लेकर आज तक कितने बेशुमार इंसान पैदा हुए, मगर कोई दो आदमी हमें ऐसे नहीं मिलेंगे कि जिनका लबो लहजा, तलफ़ुज़, तर्ज तकल्लुम, शक्ल सूरत, रंग वगैरह बिल्कुल यकसा हो। इवन जो ट्विंस बेबी होते हैं उनमें भी कोई ना कोई फ़र्क जो है वो अल्लाह ताला ने रखा होता है। बज़ाहिर आम लोगों को अगर वो देखने में नज़र नहीं भी आता, समझ नहीं आती, लेकिन आप जब माँ से पूछेंगे या बाप से पूछेंगे तो वो फौरी तौर के ऊपर उन दोनों बच्चों का फ़र्क आपको बता देगी। अल्लाह ताला सूरह रूम की आयत नंबर 44 में फरमाते हैं, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन। और इसकी कुदरत की निशानियों में से आसमान और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का इख्तलाफ भी है, और दानिशमंदों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। तो इंसानों के मुख्तलिफ तबकात की ज़बानें, लबो लहजा का मुख्तलिफ होना, मुख्तलिफ तबकात के लोगों के रंगों में इम्तियाज़ होना के बाद सफ़ेद, बाद स्याह, बाद सुर्ख, बाद जर्द हैं। ये सब क्या है? ये सब कुदरत का अजीम शाहकार है। और इंसानों की ज़बानों का मुख्तलिफ होना भी एक अजीब कुदरत का करिश्मा है। और इसी तरह से हम देखते हैं रंगों का इख्तिलाफ है कि एक ही माँ बाप के एक ही किस्म के हालात में दो बच्चे मुख्तलिफ रंगों के पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला ने किस तरह अपनी मखलूक को इतदाल, हिकमत और खूबसूरती से पैदा किया है, इसके लिए हम जरा चंद मिसालें देखते हैं। आप देखिए कि जानवर अपने कान साफ नहीं कर सकते, तो अल मुसव्विरु जल्ला जलालहू ने इनके कानों पर बेशुमार बाल लगा दिए जो गर्दो गुबार को अंदर जाने नहीं देते और कीड़े मकोड़ों को दाखिल नहीं होने देते। फिर इसी तरह से हम देखते हैं मुर्गियों, बतखों, परिंदों के कानों को अल्लाह ताला ने बिल्कुल ही बंद कर दिया कि गर्दो गुबार से महफूज रहें, और कानों के अंदर ऐसी रुतूबत रख दी है
کہ کیڑے اس کی تلخی سے اندر گھسنے سے باز رہتے ہیں، اور اس طرح سے سماعت کے عضو کی حفاظت کا پورا سامان پیدا کر دیا گیا، ورنہ کیا ہوتا انسان اور حیوان بڑی جلدی بہرے ہو جاتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ المصور جل جلالہ 7 پردوں سے آنکھوں کے نور کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آنکھ جو جسم کا سب سے نازک عضو ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کے سوراخ بنا دیے، اس کو گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اندر بال پیدا کر دیے تاکہ ہوا فلٹر ہو کر اندر جائے اور انسان حیوان نزلہ زکام سے محفوظ رہیں، اور پھر ایسی ایک رطوبت پیدا کر دی کہ کیڑے مکوڑے اندر نہ جا سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے حلق میں 2 کھڑکیاں لگا دی، کھانے پینے کی چیزیں اپنی راہ لیتی ہیں اور سانس اپنی راہ پر چلتا ہے۔ المصور جل جلالہ حلق کے سوراخ کی طرح اس نے معدے کو بھی ٹیڑھا میڑھا بنا دیا تاکہ غذا اس میں محفوظ رہ سکے اور آسانی سے باہر نہ نکل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے سارے بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ خصوصاً انسانی چہرہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں انسانوں میں بھی ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ اس میں کوئی امتیاز نہ کیا جا سکے، کوئی فرق نہ کیا جا سکے۔ پھر انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے پور اور ان کے جو نقش و نگار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ ایک انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے۔ اور قدیم اور جدید زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھے کے نشان کو ایک امتیازی اہمیت دی جاتی ہے اور عدالتی فیصلے بھی اسی پر ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے میں نہیں ہے بلکہ انگلی کے ہر پور کے جو لائنیں ہیں، جو لکیریں ہیں، وہ دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو انسان اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا انسان نے۔ آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے چہرے پر کوئی چیز لگی ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ لگ جائے، کچھ آ جائے، تو ہم لوگوں کے درمیان میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دل پر اتنی میل چڑھی ہوتی ہے اور پھر بھی ہم اس حالت میں اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ مالک الملک کیا کہے گا۔ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے، اس چہرے کو سنوارنے کے لیے ہم دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور اس کو سنوارنے کے لیے ہم بہت سارے ٹوٹکے آزماتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جس چہرے کو مالک الملک نے دیکھنا ہوتا ہے، جس کو ہم آئینے میں نہیں دیکھ سکتے، اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے نا، منہ دیکھ لیا آئینے میں، داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو ضرورت ہے اپنے اس دل کے آئینے کو چمکانے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے اس کی طرف تو ہماری پوری توجہ ہوتی ہے، مگر وہ چہرہ جسے ہمارا رب دیکھتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی ضمیر کے آئینے میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھا کریں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیا کریں کہ ہمارا وہ جو چہرہ ہے وہ کیسا ہے، جو اللہ کے سامنے جاتا ہے، جسے اللہ دیکھتا ہے، وہ انسانوں والا ہے یا حیوانوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت لوگوں کو اپنے ظاہری پہناوے کی یا اپنے چہرے کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ہم مشاہدہ کیا ہم نے کہ لوگوں کی تصاویر ان کی یادگار کے طور پر انہوں نے بنائی، اور پھر انہوں نے ان کو اپنی عبادت خانوں میں رکھ لیا، اور رکھا اس غرض سے تاکہ ہم جب ان کی صورتوں کو دیکھیں گے
تو ہمیں بھی ان کی طرح عبادت گزاری کی توفیق ہوگی، اور ہمیں بھی خیال آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، عبادت گزار تھے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ان تصویروں کو ہی انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، اور اس طرح سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو پچھلی امتوں میں جانداروں کی تصاویر بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں۔ شریعت اسلام کے لیے چونکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کیا گیا کہ جس طرح اصل حرام چیزوں اور گناہ کو ممنوع قرار دیا گیا، اسی طرح سے ان ذرائع کو بھی، ان اسباب کو بھی جو ان گناہوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ان تمام اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ بالکل آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ جس طرح شراب حرام کی گئی، تو اس کی خرید و فروخت کرنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو لانے لے جانے والا، اور اس کی فیکٹریاں اور وہ اس میں کام کرنے والے، سب کاموں کو حرام قرار دے دیا گیا، چونکہ یہ وہ سب ذرائع ہیں جو شراب نوشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چوری حرام کی گئی، تو کسی کے مکان میں بلا اجازت داخل ہونا، بلکہ باہر سے جھانکنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ زنا حرام کیا گیا، تو غیر محرم کی طرف جان کر نظر کرنے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ تو ہمیں بہت ساری مثالیں اسلام میں، شریعت میں ایسی ملتی ہیں کہ ان گناہوں کی طرف جانے کے جو اسباب ہیں، جو راستے ہیں، ان سب کے اوپر ایک روک، ایک رکاوٹ لگا دی گئی کہ ان راستوں پر بھی نہ چلو، ان کی طرف دیکھو بھی نہ، کہ جو ان گناہوں کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل جو جرم عظیم ہے وہ شرک اور بت پرستی ہے۔ اس کی ممانعت ہوئی تو جن راستوں سے بت پرستی آ سکتی تھی، ان تمام راستوں پر شرعی پردہ، شرعی پہرا بٹھا دیا گیا، اور بت پرستی کے سارے اسباب اور ذرائع کو جو اس کے قریب لے کے جانے والے، ان تمام کے تمام کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح سے جاندار کی تصاویر کا بنانا اور استعمال کرنا اس اصول کی بنا پر اسے بھی حرام قرار دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اس کی حرمت بھی ثابت ہے۔ اور ایک سبب تصویر کی ممانعت کا یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تصویر اور کتے سے نفرت ہے، اور جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فی صورۃ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ تو اس وجہ سے گھر کی برکت اور نورانیت مٹ جاتی ہے، گھر میں بسنے والوں کی عبادت اور اطاعت کی توفیق گھٹ جاتی ہے، اور ساتھ یہ آپ نے مشہور مقولہ بھی سنا ہوگا کہ خالی گھر پر جن اور بھوت قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو جب کوئی گھر رحمت کے فرشتوں سے خالی ہوگا تو پھر لازمی سی بات ہے کہ شیاطین اس گھر کو گھیر لیں گے، اس کے بسنے والوں کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے اور ارادے پیدا کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں اس بات سے بھی بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ تو صحیح حدیث میں بھی تصویر بنانے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مصور فی النار، ہر مصور جہنم میں جائے گا۔ تو حقیقی مصور اللہ تعالیٰ ہے، اس نے انسانوں کو بھی تصویر بنانے کا اختیار دیا ہے، لیکن ہمارے امتحان کے لیے کچھ تصویریں، یعنی جو بے جان چیزوں کی تصویریں، انہیں بنانے کی ہمیں اجازت دی ہے، اور کچھ تصویریں جو جانداروں کی ہیں ان کو بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو بغیر کسی کیل و کال کے اس کو مان لیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اب کوئی بات، کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن اس کا ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کے سے پرہیز کرنا چاہیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگا دی، منع فرما دیا کہ یہ گناہ اور حرام کے کام ہے، تو ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، مزہ تصویر کا اس وقت آئے گا مصور کو، مزہ تصویر کا اس وقت آئے گا مصور کو، کہے گا اس سے جب خالق اس میں جان پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عورتوں کے لیے کتنی شرم اور غیرت کی بات ہے کہ وہ کسی شادی بیاہ میں جائیں اور وہاں ان کی ویڈیو بن جائے یا ان کے فوٹو کھینچے جائیں، اور پھر وہ جس طرح اپنے گھروں میں رہتی ہیں وہ وہاں پر بھی ہوں، اور ان کی ساری حرکتیں جو ہیں وہ کیمرے میں محفوظ ہو جائیں۔
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اس بات کی احتیاط نہیں کرتا، اب اس ویڈیو کو، ان تصاویر کو محرم بھی دیکھیں گے، نامحرم بھی دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نامحرم کی نیت میں فطور ہو اور وہ ان تصویروں کو دیکھ کر وہ ان سے لذت حاصل کرے، تو اس کا گناہ اس عورت کے سر جائے گا۔ اور پھر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وہ فلم، اس کے وہ جو مناظر تھے جن سے کوئی محظوظ ہو رہا تھا، کوئی ناجائز لذت اٹھا رہا تھا، وہ جب وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز دیکھی جاتی رہیں گی، اس بدنصیب کا گناہ اس کے حصے میں لکھا جاتا رہے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر مسلمان بہن بھائی کو ان گناہوں کی مجالس میں شرکت سے بچنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہاں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ رشتہ دار، دوست، احباب، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اگر میرے مالک، میرا اللہ، میرا رب آپ کے ساتھ ان دعوتوں میں شرکت کرنے سے ناراض ہوگا تو میں اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ہمارے اندر اتنی جرت اور اتنا ایمان ہونا چاہیے، اتنی ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے انکار کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خاندان والے یا عزیز رشتہ دار اگر ہم ان کی اس دعوت میں، اس محفل میں نہیں جائیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی تم بھی تو روٹھو اور تم بھی تو کہو کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا خیال نہیں تو مجھے بھی آپ کی ناراضگی کا ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی جرأت دے کہ وہ محفلیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف قائم کی جا رہی ہیں، ہم ان میں جانے سے انکار کر دیں۔ اور یہ تب ہوگا جب بندہ المصور جل جلالہ کے پر مکمل اس کا یقین قائم ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی شخص کو بدصورت یا حقیر نہیں سمجھتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو صورتیں بنائی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہمیں بالکل یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل و صورت میں کوئی نقص نکال لیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، بونا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی ناک کیسی ہے، اور ہم یہ جو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں سے، اللہ کی تصویر سازی میں سے نقص نکال رہے ہیں۔ یعنی ہم اللہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیز ٹھیک نہیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کمی کر دی، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ رب کائنات وہ سب جانتا ہے، اس نے کس کو کیسی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر کام میں ہمارے لیے آزمائش رکھی ہے۔ کسی کو خوبصورت بنا کر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا اور کسی کو بدصورت بنا کر آزمائش میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ اصل میں ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان پر ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔